ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے اور کس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذاب میں مبتلا دیکھا، اور ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس کس عذاب میں مبتلا دیکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا ہے۔ میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی تھی۔ چوتھی عورت کو میں نے اس طرح دیکھا، اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے ہیں۔ پانچویں عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے، مگر حقیقت میں وہ عورت ہے اور سانپ بچھو اس سے لپٹے ہوئے ہیں۔ چھٹی عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے راستے آگ نکل رہی ہے اور عذاب دینے والے فرشتے اس کو مار رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساتویں عورت کو دیکھا جو بہری اور اندھی گونگی تھی، وہ آگ کے ایک صندوق میں قید تھی۔ اس کا دماغ پگھل کر اس کے تکونوں سے بہہ رہا تھا اور اس کا وجود برس سے جزدام کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ آٹھویں عورت کو میں نے دیکھا کہ فرشتے دوزخ کے مقراظوں سے اس کے جسم کے حصول کو کاٹ رہے تھے۔ نویں عورت کو میں نے دیکھا جس کے چہرے اور ہاتھوں کو جلایا جا رہا تھا اور وہ اپنی انتڑیاں کھا رہی تھی، اس کے نیچے آگ جل رہی تھی۔ اس کے بعد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، ان عورتوں پر یہ عذاب ان کے کون کون سے عمل کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ ان کے کون کون سے ایسے عمل تھے جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس ہولناک عذاب میں مبتلا دیکھا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کو میں نے جہنم میں لٹکا ہوا دیکھا اور اس کا دماغ ہنڈیاں کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپاتی تھی۔ دوسری عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ زبان کے بل جہنم میں داخل ہوئی ہے، وہ عورت زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف دیا کرتی تھی۔ تیسری عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی چھاتی کے بل لٹکی ہوئی ہے، یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلق رکھتی تھی۔ چوتھی عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ سر سے بندھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک نہیں رہتی تھی اور نماز میں سستی کیا کرتی تھی۔ پانچویں عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے، اور یہ وہ عورت ہے جس کو جھوٹ بولنے اور چغلی کھانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے، اس کے منہ سے آگ داخل ہو رہی تھی اور پاخانے کی جگہ سے نکل رہی تھی۔ فرشتے جہنم کے گروہ سے اسے مار رہے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کو یہ عذاب دو گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک حسد کرنے کی وجہ سے اور دوسرا احسان جتلانے کی وجہ سے۔
یہ دونوں گناہ ایسے ہیں جو مردوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ اگر مرد گناہ کریں گے تو مردوں کو بھی یہی عذاب ہوگا۔ 7ویں عورت جو اندھی، گونگی اور بہری تھی، یہ وہ عورت تھی جو اولاد زنا سے پیدا کر کے اپنے شوہر سے منسوب کرتی تھی۔ 8ویں عورت جس عورت کے وجود کو مکراس سے کاٹا جا رہا تھا تو وہ عورت تھی جو اپنے آپ کو مردوں کے سامنے پیش کرتی تھی۔ عورت کا چہرہ اور بدن جل رہا تھا، وہ اپنی انتریاں کھانے میں مصروف تھی۔ 10ویں عورت اپنے ہی وجود کو کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی، لوگوں کے لیے زیب زینت کیا کرتی تھی۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہے اس عورت کے لیے جس نے اپنے شوہر کو ناراض کیا، اور خوش نصیب ہے وہ عورت جس نے اپنے شوہر کو راضی کیا۔